حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دانشگاہ اقبال کو مبارکباد پیش کی جائے کہ انہوں نے ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کے فکر کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھا رکھا، ورنہ ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یا میر کی بات ہوتی ہے یا غالب کی بات ہوتی ہے۔ جو سہل پسند ہیں وہ میر کی رٹ لگائے رہتے ہیں، جنہیں تھوڑی سی مشکل پسندی کی عادت ہے وہ غالب کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف آ جائیے تو میر انیس کی بات ہوتی ہے، مرزا دلیر کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا جائزہ لیں تو ایسا ہے کہ ہم نے کوئی فریم ورک بنا رکھا ہے جس میں ہم اسی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ صاحب پہلا شاعر میر ہوا اور اس کے بعد ہوں میں، بیچ میں سارے غائب۔ تو وہ آدمی جس کی بدولت آپ آج یہاں ایک مملکت خداداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی شاعری آپ کو انگلی پکڑ کے چلاتی ہے، اس پر آپ جو ہے صرف رحمت اللہ علیہ کی کھوٹی ٹانگ رکھا ہے آپ نے، کوئی بات نہیں کرتے آپ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بس بات ختم ہو گئی۔ دو چار چیزیں آپ نے رٹ رکھی ہیں، اس پر آپ بات کرتی ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ذرا سا مختلف طریقہ اختیار کیے اپنے مفاد کے لیے، علامہ پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی کہ جس میں بچاؤ کے ذریعے اچھا راستہ بھی ہو اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ حسن نثار صاحب ہمارے بڑے صحافی ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک بات کہہ دی کہ صاحب وہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے۔ ہر جناب پورے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ وہ تو اپنی لائک، وہ جو سوشل میڈیا پہ جو لائک ڈسلائک کا قصہ ہے، اس پیسے ویسے آتے ہیں، یہ کچھ ایسی مطلب برننگ ایشوز پہ بات کرو، کسی کو برا بھلا کہو، سمجھے نا جی۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، بڑی پرمغز باتیں ہوئی، بہت اچھی باتیں ہوئی۔ ابھی میں کھڑے ہو کے کہ ان صاحب کو برا بھلا کہہ دوں تو کل شہر میں یہ بات ہوگی کہ شاہد صاحب نے صاحب سبحان اللہ سعید صاحب کو بہت برا بھلا کہا، ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے پورا، لوگ ان کے جھانسے میں آ گئے۔ میرے نزدیک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، میں تو اس کو پازیٹیو وے میں دیکھتا ہوں۔ میں تو ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ صاحب ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں ہے، پورا مال ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی جو تصوف پہ گفتگو کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صوفی، مذہب پہ گفتگو کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، فلسفے کو زیر بحث لاتا ہے تو لگتا ہے فلسفی ہے، کمیونزم پہ بات کرتا ہے تو لگتا ہے کمیونسٹ ہے، سیاست پہ بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا سیاستدان ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اس کا اندازہ لگائیے کہ اس کا ویژن کیا ہوگا، اس کا کیا ویژن ہوگا، اس کا کیسا مطالعہ ہوگا۔ تاریخی تسلسل میں اگر دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ غالب کے بعد جو دوسرا پڑھا لکھا آدمی تاریخی تسلسل میں آیا وہ علامہ تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ تو غالب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ غالب نے دلی سے نکل کے کلکتے کا سفر کر لیا، واپس آ گئے۔ غالب کو تو لیکن علامہ وہ آدمی جو جرمن زبان بھی جانتے ہیں، جو فرینچ بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، اور انہیں بہت پشتو بھی جانتے ہیں، افغان پرشین جانتے ہیں، تو زیادہ پڑھا لکھا آدمی۔ اور ساری چیزیں جو ہیں، میں نے کیا فارسی تو کہتا ہوں، میں ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ فارسی تو جو زمانے کے لوگ ہیں وہ تو سب جانتے ہی تھے، لیکن افغان پرشین اس زمانے کے بھی علامہ جانتے تھے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کا ویژن اتنا براڈ ہے، اسی لیے وہ اتنا قادر الکلام ہے کہ جس طرف نظر اٹھاتا ہے، جس طرف قلم اٹھاتا ہے، وہ اس موضوع کو فتح کر لیتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کے جو ہے ایک اعتراض
بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ علامہ کے بارے میں آپ ان کا نقطہ نظر واضح نہیں کر سکتے. میں نے کہا نا کہ وہ جس موضوع کی طرف نکلتے ہیں وہ کمال کر دیتے ہیں. علامہ کے بارے میں یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کا نقطہ نظر واضح نہیں ہو رہا. جب وہ اسلام کی بات کریں گے تو اسی بھرپور انداز سے کریں گے، وہ کمیونزم کی بات کریں گے تو اسی بھرپور انداز سے کریں گے، وہ سیاست پہ گفتگو کریں گے تو کوئی میدان نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ بات میں نے بات کی. سوال یہ ہے کہ یہ اعتراض اپنی جگہ بعض اوقات ریلیونٹ دکھائی دیتا ہے کہ بھائی علامہ کا نظریہ ہے کیا. اس اعتبار سے اگر یہ بات کہی جائے کہ صاحب وہ تو شاعری کا جو ان کا جو اسلوب ہے، یہ جو شاعرانہ ان کی وضاحت ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، تو میں اس کو نگیٹو نہیں سمجھتا. اب دیکھیے نا کہ زندگی کے ہر شعبے کے آدمی کو ایک ہی جگہ امان ملتی ہے اور وہ ہے علامہ کی شاعری. کمیونسٹ سے لے کر جماعت اسلامی تک ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز وہاں سے نکال دیتا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مرثیے کا شاعر ہے تو آپ مرثیے کے باہر نہیں جا سکتے اس سے. کوئی آدمی اگر کمیونسٹ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو آپ اس سے باہر نہیں آئیں گے. لیکن یہ اس پوری ادبی تاریخ میں صرف ایک آدمی ہے، یا اس سے پہلے نذیر اقبال آبادی تھا، جس کے ہاں اتنی زیادہ برودنس تھی. اس کے بعد علامہ کے یہاں آئے. ہمارے ہاں تو نظمیں لکھی ہی نہیں گئی، نظم سے بھاگتے تھے لوگ. نذیر اقبال آبادی ایک پہلا آدمی آیا جس نے عوام کو موضوع بنایا، عوامی موضوعات کو اختیار کیا. اس پر جناب وہ چڑھ دوڑے کہ صاحب یہ تو عوامی زبان لکھتا ہے، یہ تو نہیں کیا ہے، یہ تو عوامی آدمی ہے. ارے بھائی جو عوامی آدمی ہوتا ہے وہی آدمی ہوتا ہے. تاریخ میں رہتا ہی وہ آدمی ہے جو عوام کی بات کرتا ہے. وہ جو ادب عالیہ کا نعرہ لگتا ہے نا، میں معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی باتیں کریں گے تو زیب بھائی میم، تو وہ جو ادب عالیہ کا نعرہ لگتا ہے نا، تو یہ ادب عالیہ وہ چیز ہے کہ جسے کوئی پڑھتا نہیں. یہ موٹی موٹی کتابوں میں اوپر رکھا رہتا ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کے لیے کہاں سے لائے آدمی. سمجھے نا. حبیب جالب ایک بات کرتا ہے، عوام کی بات کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا. بات ختم ہو گئی، سب کی سمجھ میں آ گئی، کمیونیکیٹ ہو گئی چیزیں. نذیر اقبال آبادی روٹی پہ شاعری کرتا تھا، سب کی سمجھ میں آ رہی، سب کا مسئلہ تھا. لیکن نہیں وہ ان کو عادت پڑ گئی ہے اس پورے معاشرے کو موٹی موٹی باتیں کرنے کی، موٹی موٹی باتیں سننے کی، اور اس کے بعد واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ ایسا پتہ نہیں، واہ 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 بہت ایسی باتیں کر رہے تھے کہ کیا کر رہا تھا کہ نہیں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. ہر وہ بات ان کے نزدیک، ہر وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے وہ علم و فضل کا درجہ رکھتی ہے. ہر وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے. یار صاحب یہ بہت عالم فاضل آدمی ہے، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی. اور وہ کتابیں بھی آپ دیکھیے نا، وہ ڈرائنگ روم میں جو پڑھتے نہیں ہیں نا، وہ کتابیں لگاتے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر. وہ لاتے بھی موٹی موٹی خرید کے، تھیلے ویسے موٹی موٹی کتابیں خریدتے ہیں جو مہمانوں کو جو ہے نا ذرا وہ پڑھے کہ بھائی واہ 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 واہ. پرابلم یہ ہو گئی ہے، اور یہ ہمارا آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہمیشہ کا مسئلہ ہے. ابھی اس وقت جن حضرات نے گفتگو کی، کسی نے کم کی، کسی نے زیادہ کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر آدمی اپنے ایکسپریشن کے مطابق بات کرتا ہے. میں نے اس میں سے یہ نتیجہ کیا کہ بہتر ہے چاہے جو لوگ ٹائم دے لیں کہ میری باتیں سننے کے لیے کچھ اور لوگ آ جائیں گے، ورنہ جلدی جلدی ختم ہو جاتا تو تھوڑے سے لوگ ہوتے. تو ایک اس میں سے پہلو برآمد ہو گیا. بات کہہ رہی ہے کہ تو اب جتنی بھی کمیونزم پر اور اسلام پر گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی تھا. جب عابد شیروانی صاحب نے مجھے فون کیا اور موضوع بتایا تو میں نے ان سے، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، یہ ایک نشست میں کہاں ہوگا. لیکن بہرحال چونکہ ایک کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے،
تو ان کی کاوش کو سلام. تو میں نے کہا جی میں حاضر ہو جاؤں گا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے ان کمیونٹیز پر جو ہمیں اسلام اور کمیونزم میں نظر آتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی جس نظریے پر قائم ہے اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے نظریے کو اس میں آنے دے. یعنی وہ آدمی جس کا ایمان مستحکم ہے وہ کیسے کسی اور مذہب کو یا کسی اور نظریے پر بات کر سکتا ہے؟ اس نے دروازے بند کر دیے ہیں، بات ہی نہیں کرتا ہوں. اس زمانے میں کہ جہاں آپ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے پر مجبور ہیں، آپ اپنی گرینیڈ کی مسجد نہیں بنا سکتے، آپ کو اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا کہ آپ کے معاملات بھی اپنی جگہ محفوظ رہیں اور آپ دنیا کے ساتھ بھی چل سکیں. بجائے یہ کہ تاریخ پر گفتگو کی جائے اس کی، ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ویسے لکھ کے تو میں لایا تھا لیکن یہ کہ چونکہ باتیں بہت ہو گئی ہیں تھوڑا تھوڑا یہاں سے اور تھوڑی کچھ باتیں کر لیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو اختلافات ہیں مختلف طرح کے، چاہے وہ نفسیاتی ہوں کسی بھی نوعیت کے ہوں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ہم ابھی مذہب کو، کمیونزم کو، نظریے کو ایک طرف رکھ کے بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اختلافات کی بنیاد کیا ہے. دنیا کے اختلافات کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ ہے اقتصادی وسائل. دنیا کے سارے اختلافات اسی سے شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کے دفتر میں ہو، آپ کے شہر میں ہو، آپ کے ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، اسی سے شروع ہوتے ہیں. اور جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب نے یہ بات طے کر دی، یہ بات بالکل طے کر دی کہ صاحب محنت کا معاوضہ جو ہے وہ مزدور کا، کسان کا حق ہے اور وہ برابر کا شریک ہے اس کے اندر. یہ بات طے ہو گئی. گویا کہ مذہب نے ایک معاشی نظام دیا، باقی چیزیں بعد میں آئی ہیں، سب سے پہلے معاشی نظام دیا. اور اس سے بھی پہلے آپ اور اس وقت بات کریں کہ جب دنیا بنائی گئی تو دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے وسائل بھیجے، وسائل بھیجے گئے. یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، درخت، پودے، پھل، جانور، یہ وسائل تھے. وسائل پیدا کیے کہ جب میں اس کو دنیا میں بھیجوں تو وہاں اس کی زندگی بسر کرنے کے لیے وسائل موجود ہوں، اور عقل دے کر یہ کہہ دیا کہ اب تو جا اور اسے تسخیر کر. تو انسانی جستجو کا سفر بھی شروع ہو گیا اور ایک کلیہ مل گیا جو رہتے دنیا تک قائم رہے گا. اور وہ کلیہ یہ ہے کہ صاحب مہمان بعد میں آتا ہے، اس کی خاطرداری کا انتظام پہلے کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ بن گیا. گویا کہ ایک معاشی قدر و قیمت اللہ نے واضح کر دی. مسئلہ کیا ہے کہ جسے آپ معاشی قدر و قیمت کہتے ہیں وہ ہے کیا چیز، اور اشتراکیت کیا ہے، اس میں قدر مشترک کون سی ہے؟ اس میں قدر مشترک ہے محنت اور وسائل از اکول ٹو ثمرات. مذہب نے یہ کہا کہ وسائل کا بنانے والا کوئی اور، تمہیں صرف تلاش کر کے اپنے لیے استعمال کرنا ہے. تو جب کوئی مذہبی آدمی اللہ تعالیٰ کے وسائل کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے تو وہ خالق و مالک کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب اسے وہ متوقع نتائج نہیں مل پاتے تو وہ اسے اس کی رضا سمجھ کر صبر کر لیتا ہے. جبکہ اشتراکیت میں وسائل اس کے ہیں جو انہیں دریافت کرتا ہے.
محنت اور وسائل وہاں بھی ہیں، محنت اور وسائل یہاں بھی ہیں. وہاں صبر ہے اور شکر ہے، دونوں کسی دوسرے کے کھاتے میں ہیں. اشتراکیت میں میں محنت کرتا ہوں، وسائل کو میں دریافت کرتا ہوں، تو اس پر حق بھی میرا ہے. اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو میں اسے اپنی غلطی پہ معمور کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب میں اس پر غور و فکر کروں گا کہ میں نے کہاں غلطی کی جو مجھے متوقع نتائج برآمد نہیں ہوئے. یہ ایک معاشی نظام ہے، یہ ایک کامن بات ہے. بس اس میں جو خدا کی وحدانیت کا تصور ہے، خالق و مالک کا تصور جو ہے، وہ اسے مذہب بناتا ہے، اور جہاں یہ تصور مجھ تک محدود رہ جاتا ہے، وہاں وہ ایک نظام بن جاتا ہے، ایک نظریہ بن جاتا ہے. یہ ایک بنیادی سا فرق میری سمجھ میں، ناقص آدمی ہوں، ایک بنیادی سا فرق میری سمجھ میں آتا ہے. اور جہاں جہاں بھی انسان جب سے دنیا بنی ہے آج تک جہاں بھی بستا ہے، اس ارتقائی منزلوں سے گزرا ہے، وہاں اس نے انہی دو نظریات پر زندگی گزاری ہے. یا وہ خالق و مالک کے حوالے سے زندہ رہا ہے، یا اس نے کوئی اپنا خود نظریہ بنایا ہے. لہذا ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج ہم یہ دونوں نظریات جو ہیں ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح اسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بنیادی چیز میرے سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اب میں اس کو تھوڑا سا اور کم کر لیتا ہوں تاکہ اب اب آتا ہے اقبال. تو ہم اقبال سے بات شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بوریت بھی نہ ہو. اور اچھا جناب علی، سوری. اچھا، تراکیت بھی اسی بات پر اصرار کرتی ہے کہ ہر حصہ ہر آدمی اس آدمی کا ہے جس نے زمین سے دانہ اگایا. کارل مارکس کے بقول معاشرے میں موجود دولت پر تمام لوگوں کا مساوی حق ہے. یہ آپ کا مذہب بھی کہتا ہے کہ جتنا جس نے محنت کی ہے وہ اس کا اتنا حصے دار ہے. سرمایہ داری کا تصور نہیں ہے آپ کے. کارل مارکس کے بقول معاشرے میں موجود دولت پر تمام لوگوں کا مساوی حق ہے، اور امیر کی تجوری میں رکھی ہوئی دولت اس مزدور کی ملکیت ہے جسے اس کا پورا حصہ نہیں دیا گیا. جبکہ مذہب بھی اسی بات پر اصرار کرتا ہے کہ دولت کو چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہنا چاہیے. اب ان دونوں صورتوں میں بس فرق خالق کے ہونے یا نہ ہونے کا ہے، جسے مذہبی منادوں نے جھگڑے کا سبب بنا دیا ہے، اور یوں دوسرا گروہ مذہب مخالف ٹھہرایا گیا. انسان چونکہ اپنی فطرت میں بہت پریکٹیکل اور مادہ پرست واقع ہوا ہے، لہٰذا وہ بہت جلد اس دنیاوی نظریے پر قانع ہونے لگتا ہے جہاں ہر طرح کا سود و زیاں کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں. یہ ایک انسانی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ میں اس طرف جاؤں گا، میں وہ کاروبار کروں گا کہ جہاں میرا سرمایہ میرے ہاتھ میں ہو، میری محنت کا اجر میرے ہاتھ میں. یہ انسانی نفسیاتی مسئلہ ہے. اشتراکیت کے تیزی سے پھیل جانے کی ایک بنیادی وجہ یہی. اشتراکیت کے جراثیم دنیا کے ان علاقوں میں زیادہ پروان چڑھے جہاں سرمایہ دارانہ نظام کی فراوانی تھی اور لوگوں کی محنت کا استحصال کیا جا رہا تھا. دولت مند وسائل پر قابض تھا، اور محنت اور سرمایہ کی ہم آہنگی کے ثمرات کے مساوی تقسیم کے بجائے محنت کو خرید کر اس کے ثمرات کو اپنا حق سمجھ کر تجوری کا حصہ بنایا جا رہا تھا. اب وہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صاحب اشتراکیت جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اگینسٹ تھی. سرمایہ دارانہ نظام کے اگینسٹ نہیں تھی، وہ اس استحصال کے خلاف تھی جو جاگیردار کر رہا تھا یا سرمایہ دار کر رہا تھا یا کوئی بھی کر رہا تھا. وہ اس استحصال کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی. ایسے میں کارل مارکس نے مزدور کے حق میں وکالت کرتے ہوئے جو نظریہ دیا وہ مارکسزم کہلایا. بر صغیر میں علامہ اقبال نے اس نظام کو خوش آمدید کہا اور انقلاب روس کو دنیا کے لیے ایک نئی روشنی سے تعبیر کیا، جو نہ صرف اقبال کے جمالیاتی احساس سے مزین تھا بلکہ مصلحت آمیز بھی تھا.
بنیادی ذرا میں جو اشارہ کر رہا ہوں کہ جو مصلحت آمیز بھی تھا، کیونکہ اقبال برطانوی سامراج کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی تائید بہت ہی محتاط انداز میں کی، اور جب انہوں نے محتاط انداز میں اس کی تائید کی تو لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا، انہوں نے کہا صاحب یہ تو جو ہے مخالف آدمی ہے، تو پھر انہوں نے زمیندار جو پرچہ نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا، اور جس میں کھل کے انہوں نے بیان کیا کہ صاحب میں اس نظام کا بھرپور تائید کرنے والا ہوں۔ اس احتیاط کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے انہیں اشتراکیت کا مخالف سمجھنا شروع کر دیا، جس کی تردید علامہ کو کرنی پڑی، اور انہوں نے بہت واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اشتراکی نظام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور علاوہ مذہب دشمنی اشتراکیت کو مادی مساوات کا نظریہ سمجھتے ہیں، جسے پروان چڑھانے کے لیے مذہب سے تصادم کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں کوئی درمیان کا راستہ نکالنا ہوگا۔ ان کے خیال میں دنیا بھر کے لوگوں کے درمیان ہر طرح کے اختلافات کی بنیادی وجہ ہی اقتصادی عدم توازن ہے، اور فی زمانہ انہیں اسلامی انقلاب کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لہذا انہوں نے رائج الوقت مارکسزم کو ہی ذریعہ نجات جانا، اور جو انہیں جانا، اور جو ہی ہندوستان پر برطانوی سامراج کی گرفت کمزور پڑتی دکھائی دی تو انہوں نے اس خطے میں سوشلسٹ پارٹی کے قیام کی تجویز پیش کی۔ ہندوستان چونکہ ایک زراعتی خطہ تھا اور جاگیرداری نظام وسائل کے سامراج کی غیر منصفانہ تقسیم کا عمل تھا، جس سے سوسائٹی میں طبقاتی نظام کے علاوہ مختلف انداز کے نفسیاتی عوامل سر اٹھا رہے تھے، اور احساس محرومی یا شدید رد عمل کے امکانات بھی جنم لے رہے تھے، جو یقیناً کسی صحت مند معاشرے کے قیام میں معاون ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اقبال نے ایک ایسی تحریک یعنی سوشلزم کو خوش آمدید کہا جس میں معاشرتی مساوات کا امکان موجود تھا۔ اس تعلق سے فرمان خدا، ابلیس کی مجلس شورا، خضر راہ، بطن گیتی سے آفتاب تازہ، کارل مارکس کی آواز، اشتراکیت اور پیام مشرق قابل ذکر ہیں، جبکہ ان کی نظم فرمان خدا کے بارے میں تو خلیفہ عبدالحکیم نے یہاں تک کہا کہ اگر اس نظم کا روسی زبان میں ترجمہ کر کے لینن کو سنایا جائے تو اس میں اس حد اشتراکیت کا مینیفیسٹو بیان کیا گیا ہے کہ لینن اسے اشتراکیت کا ترانہ قرار دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ یہ نظم جو سرمایہ دار کے خلاف مزدور کے احساس محرومی کا ہر پہلو سے احاطہ کرتی ہے، وہ اس نظریہ حیات سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے کارل مارکس کے لیے دو اشعار، ایک تو ابھی پڑھا گیا تو میں خیال اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کلیم بے تجلی، تو اب اس کو بار بار کیا پڑھا جائے۔ دوسرا شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں: صاحب سرمایہ از نسل خلیل، صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی پیغمبر جبرائیل، یعنی پیغمبر بے جبرائیل۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کارل مارکس کے قدر و قیمت علامہ کی نگاہ میں اس درجے پر تھی۔ انہوں نے یہ ایسے شعر کہے جو کہ فی زمانہ نہ تو قابل ابلاغ ہیں اور نہ قابل قبول، یعنی آج کے زمانے میں اگر اقبال زندہ ہوتے تو یہ دو شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بالکل، کیونکہ باقی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کیا ہے پھر کیا ہو جاتا۔ یاد رہے کہ اقبال اس خطے میں کمیونزم کو خوش آمدید کہنے والے پہلے شخص تھے جس نے اس زمانے میں اس نظام کی حمایت کی جب کمیونزم کا نام لیوا صرف اور صرف روس ہی تھا۔ چین جہاں 1921 میں کمیونسٹ پارٹی قائم ہو چکی تھی، اس رویے کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 1936 میں بر صغیر میں ترقی پسند تحریک اقبال ہی کی مرہون منت رہی، جس نے آگے چل کر اردو ادب کا رخ موڑ دیا، اردو ادب کا رخ زندگی کی حقیقتوں کی طرف موڑ دیا، ورنہ درمیان میں آنے والے ادبی اسالیب نے اردو شاعری کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اب مفعولیت کی انتہا یہ تھی کہ برے کو برا کہنا کی ہمت لوگوں میں نہیں تھی۔ ظالم کے لیے صیاد،
مظلوم کے لیے سید، یہ پوری تحریک ہے ہمارے ہاں، جس میں یہ سارے لوگ آتے ہیں، فانی بدایونی اور جگر حسرت اور یہ سارے اور بہت سارے لوگ ہیں، اصغر گونڈوی، یہ سارے، یہ بیسیکلی جو ہیں اگر ان کی آپ شاعری کو، ان کے استعاروں کو، ان چیزوں کو پڑھیں تو یہ آپ کو بہت ہی خوفزدہ لوگ نظر آئیں گے. یعنی جو آدمی برے کو برا نہیں کہہ سکتا، اپنی حیثیت کا اعلان نہیں کر سکتا، وہ بزدلی کے کس درجے پر ہوگا؟ کہ دیکھیے ظالم کے لیے صیاد، مظلوم کے لیے سید، جیل کے لیے قفس، اور وہ جیل کو جیل نہیں کہہ رہے، قفس. اور انتہا یہ ہے کہ اپنے ہی گھر کو گھر کہنے کے بجائے آشیانہ کہہ رہے تھے. ایسی صورتحال جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس سوسائٹی میں مفعولیت کے رویے اس حد تک فروغ پا رہے ہوں، وہاں اہل اقتدار سے اختلاف کی جرت کس سے ہو سکتی ہے؟ ایسے میں روس کی طرف سے کمیونزم کی تحریک کی برآمدگی ہوا کے جھونکے کی مانند تھی. اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ دلچسپ بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں اس زبان کے، اس قوم کے ادب کا بڑا حصہ ہوتا ہے. آج ہم اسی وجہ سے یہاں کھڑے. اقبال اگر شاعر نہ ہوتے، وہ صرف لیڈر ہوتے، تو شاید ہم ان کی یاد منانے کے لیے ان کے نام پہ یہاں اکٹھے نہ ہوتے. لیکن یہ ترقی پسند تحریک تھی جس نے اردو ادب کا، نثر کا بھی، نظم کا بھی، تنقید کا بھی رخ موڑ دیا. اور اگر میں اس کو بالکل سم اپ کروں ایک بات کو، کہ ترقی پسند تحریک نے ہماری شاعری کو اور ہمارے شاعر کو دربار سے نکال کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھایا. دربار سے نکال کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھایا. ورنہ اس سے پہلے آپ کے یہاں سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ غالب ہے، جس کی خودداری کے بڑے قصے ہیں، بڑے معاملات ہیں، سب کچھ ہے، شاعر بے مثل ہے، نو پرابلم، کوئی ایسی اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن وہ بھی درباری بننے کو اپنی شان میں اضافہ تصور کرتا تھا. غالب جیسا آدمی بھی اس سے محفوظ نہیں رہا. جوش صاحب جو بڑے تنتنے کے آدمی مانے جاتے ہیں کہ صاحب یہ تھے اور وہ تھے، اور انہوں نے پاکستان میں آگے بھٹو کو یوں خط لکھ دیا اور اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا، وہ بھی مارے مارے پھرتے تھے وظیفے کے لیے کہ فلاں نواب صاحب سے مل جائے، فلاں نواب صاحب سے مل جائے. یہ ترقی پسند تحریک کا ہی ایک خاصہ تھا کہ اس نے ہمارے ادب کو درباروں سے نکال کے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. اور آج آپ کے سامنے جو بھی شکل ہے جو آپ فخر سے سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ سب کو سب اس اشتراکیت کا، اس ترقی پسندی کی دین ہے جو ہمارے ہاں 1936 میں آئی. ایک دلچسپ بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ وہ لوگ، جو ایک چھوٹا سا اشارہ ہے، کسی کی تضحیق یا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں، تو ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ اقبال کے ہاں جو ہم نے بات کی، ایک وسیع النظری کی اور ایک براڈنس کی، اور ساری وہی چیز ایکسٹین ہوئی ترقی پسند تحریک میں. ترقی پسند تحریک میں بھی آج موضوعات کے اعتبار سے ایک ایسا تنوع پایا جاتا ہے کہ جس میں ہر آدمی کو اپنے معاملات کی چیزیں مل جاتی ہیں. ایون یہ کہ جب ہمارے ہاں خالص مذہبی لوگ، بلکہ میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کروں گا کہ خالص انتہا پسند مذہبی لوگ بھی جب شاعری استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ترقی پسند ادب میں سے نکال کے لاتے ہیں اپنے لیے کچھ، کیونکہ اس کے علاوہ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، ایسا کچھ ہے نہیں. تو آپ کو وہ اتنا بڑا والیوم ہے ترقی پسند تحریک کا، اس کے زیر اثر جو ادب تخلیق ہوا وہ اتنا بڑا والیوم ہے کہ آپ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے. آپ کو یہ سب اس کے دائرہ کار میں ہی رہ کے طے کرنا پڑتا ہے. اور یہ سب کا سب جو ہے وہ اشتراکیت کی دین تھی، اور جسے بعد میں روسیوں نے، اس میں بہت سارے منفی پہلو بھی ہیں،
آپ اس پہ بات کرتے جائیں گے تو پھر وہ تو صبح ہو جائے گی، بات ہوتی چلی جائے گی، لیکن ہم مختصر بات کیا میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سارے منفی پہلو بھی ہیں۔ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی دہریت زدہ تحریک تھی، اشتراکیت جو ہے یہ کوئی دہریت زدہ تحریک تھی، تو وہ میں بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اقبال جو ہمیشہ سے اس خطے میں روشن خیالی کی ترویج کا خواب دیکھ رہے تھے، انہوں نے اشتراکی نظام کے میکینزم کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اس سلسلے میں ان کی نظمیں، جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں کوٹیشن نہیں دے رہا ہوں بالکل بھی، میں نظموں کا اشارہ کر رہا ہوں، صرف نظموں کے نام بتا رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قاری کی تربیت بھی کرنی چاہیے اور کچھ کام ہمیں اس سے بھی کرانا چاہیے کہ بھائی نظمیں ہم نے تمہیں بتا دی، پڑھ تم لو، کچھ تم بھی تو کرو، سارا کام ہم ہی کر کے آئیں کیا؟ انہوں نے اپنی مشہور نظم کارل مارکس کی آواز اور اشتراکیت میں نہایت بھرپور انداز سے اپنی فکر کو ابلاغ کا جامہ پہنایا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب برطانیہ سمیت تمام مغربی قوتیں کمیونزم کی سرکوبی کی کوششوں میں مصروف تھیں، کیونکہ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سب سرمایہ دار کا قبضہ تھا، یہ جاگیردار کا قبضہ تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نئی روشنی جو آئی ہے، یہ نیا ایک نظریہ آیا ہے، اگر یہ پروان چڑھ گیا تو پھر تو سب کی بساط لپٹ جائے گی، تو سارے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایون یہ کہ جسے ہم آج بات کرتے ہیں کہ صاحب برطانیہ، بڑی ہم روشن خیالی کی بات کرتے ہیں سارا، وہ بھی کمیونزم کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ اس زمانے میں بھی جو ہے برطانیہ، اچھا ظاہر ہے برطانیہ جو ہے وہ وہ تو سب سے بڑا قدامت پسند معاشرہ ہے، سب سے زیادہ قدامت پسند معاشرہ جو ہے وہ برطانیہ ہے، جن کا آئین بھی جو ہے غیر تحریری ہے، رسم و رواج پہ چل رہا ہے، اور دنیا میں کی تاریخ میں زیب بھائی آپ، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ دنیا کی تاریخ میں جتنا خطرناک مولوی، جتنا موقع پرست مولوی برطانیہ میں گزرا ہے، کرسچینٹی میں گزرا ہے، اتنا کہیں نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مولوی یہ ہوا یہ ہوا، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ بہت سیدھا آدمی ہے، ڈر بھی جاتا ہے، آپ ڈرا بھی لیں گے اس کو، کچھ بھی کر لیں گے۔ وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو حشر کیا برطانوی معاشرے کا، اور جہاں جہاں بھی وہ تھے، میکسیکو تک، امریکہ تک، سب جگہ جہاں جہاں جو حشر کیا انہوں نے، وہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میکسیکو میں میورلز میں تصویریں بنانا پڑی مصوروں کو، جو ظلم و ستم کروائے جاتے تھے، اس کی تصویریں بنانا پڑی ان کو میورلز میں۔ آپ کو پتا ہے کہ میورل جو ہے وہ پینٹنگ نہیں ہوتا، مینٹنگ جو وہ میورل جو ہے وہ دھات پر کی گئی، امبوس کی گئی ایک وہ صنف ہے جو صدیوں قائم رہتی ہے۔ تو یہ بولنے کا حق نہیں تھا تو ان کو دیواروں پہ لگانا پڑا وہ۔ تو یہ سارا ایک قصہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر یہ تحریک جنم لے لیا تو طبقاتی نظام ختم ہو جائے گا، طبقاتی نظام ختم ہوا تو ہماری بساط گئی۔ ادھر چین نے بھی سوشلزم کا بھرپور ساتھ دے کر اس پر مہر تصدیق ثبت کی کہ یہی وہ نظریہ ہے جو معاشرتی مساوات کا علمبردار ہو سکتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اشتراکیت سے متعلق طرح طرح کے ابہام پیدا نہ کیے جائیں اور انہیں اقبال کی افکار کی روشنی میں اسلامی سوشلزم کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے تو بہت آسانی سے ہم اپنے پڑوسی ملک چین کے ساتھ قدم ملا کے چل سکتے ہیں۔ یہ میں آج کے زمانے کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس پہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میری کسی بات سے کوئی اختلاف ہو آپ لوگوں کو تو میں اس کا پیشگی معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو کوئی پریشانی اس سے ہو رہی ہے۔ اقبال کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک وسیع المطالعہ، روشن خیال اور اپنے اصلی تقاضوں سے بھرپور واقفیت رکھنے والے شخص تھے۔ وہ ہر طرح کی تعریف اور تنقید کا بھرپور حوصلہ رکھنے والے شاعر تھے۔ ان کی خود آگہی کے پس منظر میں جرت اور فراست کی ایک انوکھی ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے۔ اب اس میں ایک بات دلچسپ ہے کہ فراست کبھی جرت کے ساتھ ہوتی نہیں، بہادری کے تمام کام بیوقوفی میں ہوتے ہیں، عقل سے آپ کر نہیں سکتے، فراست کے ساتھ آپ بہادری نہیں کر سکتے، اور کبھی ان کی وہ نہیں ہوتی بہادری کے ساتھ آپ
عقل کے ساتھ بہادری نہیں کر سکتے، یہ طے ہے۔ لیکن دیکھیے بات وہ کہتا ہے نا، نہیں نہیں، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں، بہت انسانی نفسیات کے پہلو میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کو کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہاں وہ نیچے جو ہے نا وہ اس کا بچہ جو ہے وہ اسے کتے نے پکڑ لیا ہے، اب اسے معلوم ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اتنی دیر میں، عقل کہہ رہی ہے کہ سیڑھیوں سے جاؤ، مجھے نظر آ رہا ہے کہ صاحب یہاں سیڑھیوں سے جانا، بیوں جانا، باہر جانا، یہ عقل کہہ رہی ہے کہ وہاں سے جاؤ، لیکن بہادری لیکن میں یہاں سے کودوں گا، میں یہاں سے کودوں گا، سمجھے نا؟ تو وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی جو میدان جنگ میں کھڑا ہے، جو میدان جنگ میں کھڑا ہے جہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، گولے گر رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، ادھر 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 سارا کچھ ہو رہا ہے، میدان جنگ میں کھڑا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بھاگ جائے، کوئی شہیدوں میں نام لکھ دے گا، امکان یہی ہے، اگر نہیں ملا لوگوں کو تو کہنا مر گیا، شہید ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کون سی قوت ہے جو اسے بھاگنے نہیں دے رہی؟ موت سامنے نظر آنے کے باوجود اگر وہ عقل کی طرف چلا جائے گا تو بھگ جائے گا، بہت سارے راستے مل جائیں گے کہ یہاں سے نکلو، ملک چھوڑ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن وہ کون سی قوت ہے جو اسے اس میدان جنگ کو چھوڑنے نہیں دے رہی؟ تو وہ وہ بہادری ہے۔ اب اسے آپ نہیں نہیں، اوکے، نہیں نہیں، نو پرابلم، نو پرابلم، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ اس کی بنیادی، اس کی ابتدائی شکل ہے جس نے اسے بہادر بنایا ہے۔ لیکن اقبال جو کہتے ہیں نا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر جگہ اس کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ کو جذبہ چاہیے، اور جذبہ آپ عقل کے ساتھ نہیں چلتے، جذبات۔ لیکن شاعری میں نے عرض کیا کہ ایک ان کے ہاں جرت اور فراست کی ایک انوکھی ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ فراست اور جرت دونوں ایک دوسرے کا راستہ نہیں روکتے، بلکہ برمحل میں میں ذرا کر لوں، بالکل، بلکہ برمحل انداز میں ایک دوسرے کے لیے راستہ بناتی ہوئی چلتی ہیں۔ اس لیے اقبال کیا مارکسزم کے نظریے سے لے کر کارل مارکس تک کی شخصیت میں مکمل اعترافی اور تنقیدی دونوں طرح کے عوامل ملتے ہیں، کیونکہ علامہ سمجھتے تھے کہ مارکسی فلسفہ بعض تاریخی واقعات کا رد عمل تھا اور اس کا تجربہ ایک مخصوص ماحول تک محدود تھا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو گفتگو چلتی رہے گی، تو اس کو میں اور مختصر کر لیتا ہوں تاکہ کوئی پرابلم ہو۔ غرض یہ کہ اقبال کے ہاں اشتراکیت کا کارخانہ، غرض یہ کہ اقبال کے ہاں اشتراکیت کا کارخانہ اگر قوت ماورا کی ودیت کردہ توانائی سے چلتا رہے تو بے مثل ثمرات کا حامل ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اب آپ بتا دیجیے۔ جی نہیں، بالکل آپ کی بات، آپ نے بات وہی کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جب حد سے گزر گئی تو عقل تو پیچھے رہ گئی نا، عقل تو پیچھے رہ گئی نا۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ، میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر کسی بھی طرح کی ناگواری کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے جو گفتگو کی اس سے آپ 100% اتفاق کریں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، میں نے کچھ باتیں تھی میرے ذہن میں آتی گئیں، میں نے ان کو بیان کر دیا۔ آپ لوگوں کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔